واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ عنوان گفتگو آزمائش و امتحان الہی۔ کل کے سلسلہ گفتگو میں نے عرض کیا کہ امتحان الہی ایک قانون اٹل ہے، ناقابل تبدیل قانون ہے۔ اللہ پروردگار عالمین نے اس جہان، اس ہستی، اس کائنات کو جو خلق کیا اور اس میں انسان کو تمام مخلوقات پر فوقیت عطا کی، اس فوقیت، اس افضلیت، اس اہمیت کا سبب یہ ہے کہ انسان صاحب اختیار بنایا، صاحب ارادہ بنایا، صاحب عقل و شعور بنایا، اس لیے اسے فوقیت دی۔ ورنہ باقی تمام موارد میں انسان حیوانوں کی طرح ہے، دوسری مخلوقات کی طرح ہے۔ کھانا پینا، تولید نسل، یہ باقی مخلوقات میں بھی موجود ہے۔ انسان کی اہمیت، فوقیت، عزت، وقار، توقیر عقل و شعور کی وجہ سے ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق میں واحد مخلوق ہے جو جانور کی طرح دنیا میں آتا ہے، یعنی پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ انسان کو اہمیت حاصل ہے کہ انسان سفر طے کر کے اللہ کے قرب کی آخری منزل پر پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت اور کسی مخلوق میں اللہ نے اس طرح نہیں رکھی جس طرح انسان میں رکھی ہے۔ چلے بات اس تناظر میں ایک لفظ میں کہوں، آگے سلسلہ پڑھے۔ باقی تمام مخلوقات کو اللہ نے ایک پیرامیٹر میں پیدا کیا، ایک دائرے میں رکھا، وہ اسی دائرے میں ہی حرکت کرتے ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں، جتنی جاندار یا جمادات، مثلا خدا نے طے کیا ہے کہ کائنات میں فلاں مخلوق کا یہ عمل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک۔ وہ ایک بیج آپ نے بویا، وہ بیج اپنا سفر طے کرتا ہے اور اپنے آخر پہ پہنچ کے، مثال دے رہا ہوں، گندم کی شکل میں، فصل کی شکل میں، آخری اس کا درجہ وہ ہے۔ بس اللہ نے اس کی سرشت میں یہ رکھ دیا، خلقت میں یہ طے کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں خلقت تکوینی، تکوین میں، کون میں، ہستی میں اللہ نے یہ طے کر دیا۔ مثلا شہد کی مکھی جب قرآن کا نزول ہوا، جو قرآن کی آیات بتا رہی ہیں آج بھی ویسا ہی کر رہی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اس کے شہد بنانے کا جو پروسیس اللہ نے قرآن میں بتایا وہ اس سے پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی ہے اور قیامت تک یہی رہے گا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو ایک طرح کا عمل ہی آپ کو نظر آتا ہے، کیوں؟ اللہ نے ان کا کمال بلندی ان کے وجود میں رکھ دی، اور وہ مجبور ہیں صرف اسی دائرے میں رہنے سے۔ آپ ہزاروں سال پہلے کے جانور اور آج کے جانور میں کوئی فرق نہیں کر سکتے۔ کیا اس نے کوئی لباس چینج کیا؟ یہ دنیا کی جتنی ایجادات ہے یہ کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے۔ لہذا یہ جتنی ترقی کی یہ انسان نے ہی کی، ایسے ہی ہے نا، سبب تو انسان ہی ہے نا، اور انسان کے لیے۔ تو جس انسان نے یہ ترقی کی، یہ کمال کی منزل طے کی، یہ مادی ترقی کو آخر تک پہنچا رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے نا۔ تو دوسری مخلوقات میں تو یہ کبھی خواہش بھی نہیں آئی، صرف انسان میں ہے۔ تو انسان اس کائنات کا وہ نقطہ محور و مرکزی ہے۔ پروردگار نے خلقت انسان میں جو کمال رکھا ہے، بھئی آپ توجہ فرمائیں گے، اللہ نے جو خلقت انسان میں کمال رکھا ہے وہ کمال امتحان میں رکھا ہے، وہ کمال سختیوں میں رکھا ہے۔ میری بات پہ توجہ ہے؟ وہ کمال جد و جہد میں رکھا ہے۔ جد و جہد کا معنی کیا ہے؟ دو لفظ ہے، جد و جہد یعنی کوشش، آسان لفظوں میں جد جہد، یعنی انسان کو یہ طاقت اور قوت اور قدرت دی ہے کہ آگے بڑھے،
اگر حالات اس کے سامنے مشکل آتے ہیں ان کا مقابلہ کرے اور ان میں سے نکلے. یہ جو قدرت، یہ قوت، یہ طاقت اس انسان کو جو عمودی شکل میں ہے، جو اللہ نے دی ہے، یہ انسان مولا کائنات فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر، تو گمان کرتا ہے تو ایک گوشت کا چھوٹا سا لوتھڑا ہے، ایک چھوٹا سا جرم صغیر ہے. اللہ نے امام مولا کائنات فرماتے ہیں وجود میں تو دوسری مخلوقات سے اگر تیرا تقابل کیا جائے تو اپنی ساخت وجودی میں ان سے کم ہے. بعض جانور حیات میں، ہیکل میں انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں یا نہیں، اور بڑے بھی ہیں. ٹھیک فرمایا بچے. تو اس کے باوجود بھی انسان ہے جسے اس وجود کے ساتھ بھی ان پر بھی تسلط حاصل ہے. ایسا نہیں، انسان کا ظاہر انسان نہیں ہے، انسان کا باطن انسان ہے، انسان کا ارادہ انسان ہے، انسان کی وہ قدرت جو اللہ نے اس کے اندر فہم و فراست سے رکھی ہے وہ انسان ہے. بات بڑی تھوڑی سی عام نگر سے ہٹ گیا لیکن ہے بڑی لطیف. وہ جانور ہیکل کبھی ہیکل ہو کر بھی انسان کے سامنے تسلیم ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، جن کے اندر یہ کمال ہے وہ انہی جانوروں کو اپنے سامنے تسلیم کر لیتے ہیں نا، کر لیتے ہیں. تو کیوں کر لیتے ہیں، کیسے کر لیتے ہیں؟ سنیں، یہ ہے انسان کی اصل طاقت. اس کے پاس کبھی ہیکل جسم ہے، شعور نہیں. تو پتا چلا اصل طاقت جسم نہیں. چونکہ انسان کے پاس شعور تھا، اس کا کبھی ہیکل ہونا کام نہ آیا، اور اس کا کمزور وجود ہو کر عقل مند ہونا کام آ گیا. دیکھیں بعض باتیں انسان خود سوچتا ہے نا ہاشم بھائی، بعض باتیں انسان خود سوچتا ہے. جب وہ سوچتا ہے تو انسان، میں اپنی نسبت کہتا ہوں، انسان سوچتا ہے تو خود اپنے اوپر تعجب کرتا ہے کہ ایسی فکر کا آنا انسان کے اپنے بس میں نہیں. یہ خدا ہی ہے جو انسان کی زبان پہ کچھ جملے جاری کر دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے. دیکھیں انسان کی قوت، قدرت، طاقت، پتا چلا اس کا یہ دماغ ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کا دماغ ہے. دماغ کے زور پر وہ مقہور کر رہا ہے دوسروں کو، یعنی تمام مخلوقات کو. تو اصل قدرت یہ معنی ہے، اصل قدرت علم ہے. علم بمعنی معرفت. تو اب ایک جملہ کہوں، اگر اصل قدرت علم ہے، اور ہے ہی ایسا، اللہ قادر مطلق ہے اس لیے کہ وہ علم اس کا غیر محدود ہے. جتنا علم وسیع ہوتا ہے اتنی قدرت وسیع ہوتی ہے، جتنا علم وسیع ہوتا ہے اتنی قدرت وسیع ہوتی ہے. اللہ نے اس کائنات کے بارے میں اپنی طرف جو نسبت دی وہ حکیم ہونے کی دی نا. حکیم ہوں یعنی میں حکمت سے کام کرتا ہوں. معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا میں بغیر پلاننگ کے نہیں کرتا کہ ایسے جو دل میں آئے. اسی لیے کہا کائنات میں نظم ہے، ہر شے دوسری شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نظم کا معنی زنجیر ہوتی ہے. ایسا ہے نا، دن اور رات میں نظم ہے، ادھر غروب ادھر طلوع، ادھر طلوع ادھر غروب. ایسے ہی ہے نا. آپ کائنات میں دیکھ لیں ایک نظم کی شکل میں کائنات جا رہی. آپ سمجھتے ہیں یہ کام اچانک ہو گیا. فلسفے کی دنیا میں، حکماء کی دنیا میں کوئی کام دنیا میں اچانک ہے ہی، ہر کام کا سبب ہے. فرق اتنا ہے ہمیں اس کے اسباب کی خبر نہیں ہوتی، ہمیں اسباب پہ ہماری نظر نہیں، ہمیں خبر نہیں، ورنہ اسباب کائنات ہیں اور ان اسباب کے بغیر کچھ بھی نہیں چلتا. ایسے ہی نہیں اچانک دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں. اچانک ہونے کا معنی کہ اس کائنات کو چلانے والا حکیم نہیں ہے. تو آپ کہیں گے پھر اچانک کہتے کیوں؟ اچانک آپ اپنی نسبت کہتے ہیں. میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. چونکہ ہماری ان اسباب اور باطن پہ نظر نہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں اچانک ہے. تو جملہ کہوں، یہ اچانک کہنا ہم اپنی لا علمی کا اظہار کرتے ہیں. اس میں بھی خوبی ہے،
کیا خوبی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علم اتنا محدود ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے اس میں اسباب پہ نظر نہیں. اب پتا چلا کہ جو کائنات میں اللہ کی دی ہوئے علم سے اسباب پہ نظر رکھتے ہیں وہ آسانی ہو یا مشکل دونوں میں اللہ کے شاکر رہتے ہیں. شاکر رہتے ہیں. ان کو یہ خبر ہے، یہ علم ہے، یہ معرفت ہے کہ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. وہ جانتے ہیں کہ یہ مصائب اور مشکلات، جملہ آسان کروں، وہ جانتے ہیں کہ یہ یزید کی حکومت ہمارا امتحان ہے. اس اسباب کائنات میں یزید اس لیے بنا کہ امت نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے. یزید جیسے بنتے ہی اس لیے ہیں جب معاشرے کے صالحین اپنا کردار ادا نہ کریں. اب اس معاملے میں، ایسے حالات میں، ایسے واقعات میں جو اللہ کے نمائندے ہیں، اب ان کے امتحان کی جہت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یزید کا بن جانا امت کی غفلت ہے، جہالت ہے، دنیا پرستی ہے، اور یزید سے ٹکرانا اب اللہ کی مشیت ہے. دونوں پہلو سامنے آ گئے. یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی رضا ہے. ادھر غفلت ہے، ادھر ذمہ داری ہے. ادھر جہالت ہے، ادھر معرفت ہے. اسی لیے یہ اس ٹکراؤ میں، لفظ ٹکراؤ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس محاذ میں، اس مارکہ حق و باطل میں اہل حق جو کچھ بھی ان پر ہو جائے، حتیٰ ان کو رسن بستہ کر کے بازاروں میں بھی لے جائیں، وہ رسن بستہ ہو کر بھی عزت والے ہیں، اور یزید و حکومت کر کے تخت پہ بیٹھ کر بھی ذلت والا ہے. چونکہ وہ سمجھ رہے ہیں بنیادی طور پر جو بات آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، اسی تناظر میں، تمہید میں یہ چاہتا تھا کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچیں. پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ سلسلہ گفتگو، چونکہ عام طور پہ ممبر سے اس تناظر میں زیادہ ڈسکس نہیں ہوتا، اس پر گفتگو نہیں ہوتی، اس لیے میں نے مناسب سمجھا تھوڑا آسان کروں. تو آج کی مجلس کا جو سب سے خوبصورت جملہ ابھی تک تھا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس کا یہی پہلو ہے. اگر یہ نوجوان بھائی ہیں تو کم آتے ہیں اس وقت، نوجوانوں کا آنا مشکل ہی ہوتا ہے، بزرگوں کا آنا آسان ہوتا ہے، چونکہ وہ بیچارے سوتے کم ہیں، رات کو جلدی سو جاتے ہیں بزرگ. ایسے ہی ہے نا شاید. تو نوجوانوں کو تو اور بڑے کام رات کو، اب جب سے فون آ گیا چیما شاہی، تو اب رات دن ہی بدل گئے. ایسے ہی ہے نا، رات دن بدل گئے. اور بعض والدین بیچارے مجبور ہیں، میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اب تو ہماری بھی اولاد جوان ہو رہی ہے، تو چلے ابھی تک تو شاید ہمارے بچوں کو یہ جرت نہیں ہے کہ اب وہ ہم سے پہلے نماز کے لیے نہ اٹھیں گھر میں، کم از کم ابھی تک. لیکن امتحان ہوتے دیر نہیں لگتا، بڑا ہو جاتا ہے. ہاں، یہ ڈرتے رہنا چاہیے، اولاد کے بارے میں تکبر نہیں کرنا چاہیے، ڈرتے ہی رہنا چاہیے. ایسے ہی ہے نا. لیکن مجبور ہے بیچارے، بزرگان مجبور ہیں، بعض جگہ واقعی مجبور ہے. مجھے کئی دوست کہتے ہیں جیسا چاہتا تھا اولاد نہیں بنا. تو میں نے کہا آپ کا چاہنا اللہ کے ہاں آپ کو سرخرو کر دے گا. اب آپ اپنا ایک حق اور، میں نے کہا، ادا کرتے ہیں. بچہ مانے نہ مانے، جو حکم خدا ہے وہ اسے سناتے رہے. بھائی میری بات نہیں پہنچی ہے، وہ اسے ضرور سناتے رہے. اب یہ نہ کہیں بچے ہیں ان پر سختی نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، یہ ٹرینڈ چل گیا. اب بچہ ہے، ہم نے بعض گھروں میں جاتے ہیں معذرت کے ساتھ، دیکھتے ہیں صبح سے لے کر شام تک 5-6 سال عمر ہے اور وہ گیم میں لگا ہوا ہے، گیمز میں لگا ہوا ہے. بھائی اس کو آپ 24 گھنٹے بھی گیمز کھلائیں، وہ تو کھیلے گا. اور یہ میں نے اسلام آباد میں ہمارے دوست ہیں، ان کے بچہ ہے 4-5 سال، 3-4 سال کی ایج ہوگی، 4-5 سال، ایلے کلا گئی.
زبار اس کا لگا. میں نے کہا اس کو چشمہ کیوں لگ گیا؟ بس یہ دیکھ رہا تھا گیم، ایک دم رونے لگا، لے گئے، انہوں نے کہا اس کو یہ چشمہ لگے. تو معذرت کے ساتھ مادی نقصان بھی تو شروع ہو گئے. اور مانوی نقصان کیا ہے؟ جب بچہ گیم کھیلتا ہے اس کا تمرکز اس پہ ہو جاتا ہے. جس شے پہ جو ذہن کا سینٹر بن جائے، مرکز و محور بن جائے، پھر بچہ اسی کے گرد گھومتا ہے. تخیلات کی دنیا میں بھی وہیں رہتا ہے. اس لیے وہ اسکول میں جا کر بھی اس کو ہوتا ہے کہ کب کلاس ختم ہو اور میں واپس آؤں، گھر جا کے کھیلوں. میری بات کا توجہ ہے؟ یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں. ہندی ایک دن میں ہندی نہیں بنے، علامہ ہندی ایک دن میں علامہ ہندی نہیں بنے. اس پروسیس سے گزرے ہیں جس نے علامہ ہندی کو ہندی بنایا. ایسے ہی ہے نا، یہ جتنے غیر معصوم اعلیٰ ترین لوگ ہیں انہیں مواقع ملے، اور وہ مواقع یا والدین نے دیے، یا اساتذہ نے دیے، یا دوست احباب نے دیے. ہماری زندگی میں مختلف چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں. پہلا مرحلہ ماں باپ ہے، دوسرا مرحلہ تعلیمی ادارے ہیں، تیسرا مرحلہ بچے کا ملنا جلنا بیٹھنا اٹھنا کس سے ہے. قرآن مجید ہے، قرآن مجید میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. کاٹنے سے مراد یہ ہے، اردو والے سمجھتے ہیں کاٹے گا. اور کیا کہے گا؟ کیا کہے گا مولانا فدا صاحب؟ کیا کہے گا؟ کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا. دوست کا اتنا بڑا کردار ہے، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا کردار ہے کہ وہ فارسی کا شعر ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس کا اردو مفہوم یہ ہے کہ یار بد بدتر بود از مار بد. چلے بہت پہلے پڑھا تھا جب تم گئے تھے، تو یار بد بدتر بود از مار بد، کہ برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے. ایک منٹ، اللہم صلی علی محمد. میری بات کا توجہ فرمائے، مربوط بات ہے، ذرا توجہ فرمائے. یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست زہریلے سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے. کیوں؟ کہتے ہیں مارے بد یعنی زہریلا سانپ صرف تیری جان لے گا اور برا دوست تیرا ایمان بھی لے گا. اب دوست سے مراد میں یہ بھی بات کہوں چونکہ اب ہے اکثریت میں میرے بزرگ، اس لیے یہ بھی کہہ دوں، اب دوستی سے مراد صرف جوانی کی دوستی نہیں، ہر عمر کی دوستی، ہر عمر کا تعلق. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، ممبر سے کہوں گا، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا دیندار ہیں، علماء دوست ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں فلاں جگہ اس لیے گئے، کوئی یار دوست نے بلا لیا. کہتے ہیں غلط وہاں جانا، کہتے ہیں یا نہیں؟ فلاں بندے کو اس نے بلا لیا، چلے جی ہم نے تھوڑا ہی بلایا ہے، اب بلایا ہے دوست ہے، ہم تو اس کی وجہ سے گئے، ہم فلاں کو سننے تھوڑا ہی گئے. کہ میرے بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ آپ کہتے ہیں یا نہیں؟ تو یہ جو دوستی میں آپ یہ کرتے ہیں نا، یہ کمپرومائز دین میں نہیں. میں نہیں کہتا دوستی خراب نہ کرو، دوستی خراب کرو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں کہتا ہوں اپنا اصولی موقف تو بیان کریں. آپ کہیں دوستی آپ سے ہے، دین سے بھی اتنی ہی دوستی ہے، اور آپ سے دوستی ولایت کی وجہ سے اگر ہے یا انسانی تعلق کی وجہ سے ہے، وہ اسی لیے ہے کہ ہم دونوں ایک ہی راہ کے مسافر ہیں، ایک ہی منزل پہ مسافر ہیں، اور اس منزل پر پہنچنے کے لیے میں آپ کا معاون اور مددگار بننا چاہتا ہوں. مجھے اس سے فلاں سے کیا دشمنی ہے، کیا مخالفت ہے، لیکن جو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ امام کے سامنے سرخرو ہو جاؤں. ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز سے. چلے میں جلدی آپ کی خدمت میں آ چکے، جلوس سے عذابی ہے. بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالمین نے سورہ عنکبوت کی آیہ نمبر 2 میں جو کل تلاوت کی تھی اور ترجمہ کیا تھا، کچھ نئے چہرے ہیں اس لیے ترجمہ دوبارہ کر دیتا ہوں. اس آیہ مجیدہ میں پروردگار عالمین نے ایک اٹل نہ تبدیل ہونے والے قانون کا ذکر کیا. کیا؟ آحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ ان یقولوا آمنا، وہ صرف اتنا کہہ دیں ہم ایمان لائے.
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ پروردگار نے اس قانون اٹل کا ذکر کر کے سمجھا دیا، ہر کوئی اس امتحان سے گزرے گا، جو انسان ہے گزرے گا۔ اب جملہ وہی کہتا ہوں جو میں نے عرض کیا، اللہ نے میرا اور آپ کا کمال ہی امتحان میں رکھا ہے، کمال بلندی ہی امتحان میں رکھی ہے۔ ان سختیوں کے بغیر نہ مادی مقام ملتا ہے نہ معنوی۔ میری بات کی تائید کرو گے، روحانی مقام ذکر کروں گا، لیکن بتائیں مادی حوالے سے دنیاوی حوالے سے بھی جس نے محنت کی کمال اسے ہی ملتا ہے۔ جو بغیر محنت کے شارٹ کٹ مار کے دھوکہ دے کے کسی جگہ پہنچ بھی جائے، مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ MBBS کا پروسیس طے نہ کرے اور اس کو ڈاکٹر کی ڈگری مل جائے، وہ ہاسپٹل میں بیٹھ بھی جائے تو زیادہ دیر اس منصب پہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہے گا، ایکسپوز ہو جائے گا نا، چونکہ کمال چوری سے ملتا ہی نہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے، کمال چوری نہیں ہوتا، اس نے اس کمال سے منسوب عنوان لے لیا، کاش بات پہنچ جائے۔ اس نے ڈاکٹر کا نام تو لے لیا، لیکن چونکہ جو کمال کے لیے شرائط تھے، حدود تھے، قیود تھے، ان سے نہ گزرا، تو جیسے ہی عملی دنیا میں آیا وہ میڈیسن دینا شروع کی، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ مریض درست نہ ہوئے، شہرت ہونا شروع ہوئی، اس کے ہاتھ میں شفا نہیں۔ آپ جو کہتے ہیں نا شفا نہیں، اس کے پاس وہ کمال ہوتا نہیں، وہ مطالعہ کرتا نہیں، اس کمال میں اس کی مہارت نہیں۔ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے؟ تو کمال کو عنوان انسان چوری کر سکتا ہے، کمال چوری نہیں کر سکتا۔ میں نے جملہ کہا تھا، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، بندہ اپنے اوپر کوئی بھی عنوان لگا سکتا ہے، خلیفہ بھی لگا سکتا ہے۔ توجہ ہو گئی ہے؟ عنوان لگانے سے کوئی صحیح خلیفہ تھوڑا ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بھی اہتمام کیا ہے کہ جس نے تاریخ میں یہ عنوان غلط لگایا، اسے سچے خلیفے کے در پہ چکایا۔ توجہ ہے؟ ایسا تاریخ میں ہوا یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو آپ کمال البتہ یہ ضرور ہوتا ہے، یہ باتیں اس لیے کرتا ہوں تاکہ بات کے دوسرا پہلو بھی سامنے آتا رہے۔ یہ ضرور ہوتا ہے، انسان دھوکہ کھاتے کون ہے؟ وہ دھوکہ کھاتے ہیں جنہیں کمال کا پتہ نہیں۔ ہماری عملی زندگی میں ہم کمال کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کمال سمجھنے لگتے ہیں۔ مثلا اگر پتا ہو کمال علم ہے تو پھر انسان علم کو اور علم کی معرفت کے بعد پھر کہے گا کہ یہ عالم ہے یا نہیں۔ بندہ جاہل کو عالم تبھی کہتا ہے جب اسے خود علم نہیں ہوتا کہ عالم کہتے کسے ہیں۔ توجہ ہے؟ علم کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں کائنات میں کسی بھی شعبے کے بارے میں درست فیصلہ اس شعبے کے فرد اور صاحب کمال کا وہی کر سکتا ہے جو اس شعبے کی شناخت رکھتا ہو۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اب میں نے ممبر سے کہا مثلا میں کو فلاں ڈاکٹر نہیں، اور آپ کو کیسے پتا؟ میں چپ ہو جاؤں گا، لیکن اگر کوئی ڈاکٹر کہے نہیں اس ڈاکٹر کے پاس یہ جو کرتا ہے یہ درست نہیں، جو اس کی ڈگری ہے اسپیشلائزیشن ہے اس کے مطابق یہ نہیں کرتا، آپ پھر نہیں کہیں گے تمہیں کیسے پتا؟ آپ جانتے یہ میڈیکل پڑھا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایک وکیل دوسرے وکیل کے بارے میں بتا سکتا ہے۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، کہنا کیا چاہتا ہوں، عالم کون ہے یا نہیں یہ فیصلہ عام لوگ تھوڑے ہی کرتے ہیں، یہ تو فیصلہ وہ کرے جس کے پاس علم ہے۔ آپ زندگی کے ہر شعبے میں اس کمال کے علم کے لیے صاحب کمال کی طرف جاتے ہیں۔ عجیب ہے، دین کے معاملے میں اس کی طرف جا رہے ہیں جسے دین کا پتہ ہی نہیں۔ یہ ستم ظریفی ہے، اپنے اوپر ستم کر رہے ہیں، دین پر نہیں، اپنے اوپر۔
چونکہ آپ نہ اہل سے وہ لینا چاہ رہے جس کا وہ اہل نہیں. یاد رکھیں کائنات میں کوئی بھی کمال اس وقت برباد ہوتا ہے جب اس کمال کی معرفت نہیں ہوتی اور آپ اس کی طرف چلے جاتے ہیں جسے کمال کا پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں. آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بن گیا، کیا یہ فلاں نے کتاب سے دکھا دیا. اب اس کتاب کی حیثیت کیا ہے، مصنف کی حیثیت کیا ہے، کتاب میں کیا لکھا ہے، کتاب لکھنے والے نے جب کتاب لکھی وہ اس کا اپنا عقیدہ نظریہ کیا تھا، وہ کہاں رہا، کیسا رہا، اس کے نام پہ جو کتاب منسوب ہو گئی سچی ہے یا نہیں. میری بات میں توجہ ہے. اب یہ ساری چیزیں ہر فرد کو حق ہے جانے، لیکن ہر فرد جان نہیں سکتا. اللہ نے اس کائنات میں ہر شعبے کے لیے ہر انسان کو خلق نہیں کیا، مزاج میں نہیں رکھا. کیوں؟ تاکہ یہ کائنات کا نظام مختلف چلے اور انسان کے مختلف ذوق رکھے. چلے ایک علمی اور دینی بات کرتا ہوں. اسلام میں اسی لیے واجب دو طرح کے ہیں، واجب عینی، واجب کفائی. واجب عینی جو ہر کسی پر واجب ہے، نماز، روزہ، حج، یہ واجب عینی یعنی ہر کسی پر واجب ہے. لیکن جنازہ واجب کفائی. کیا معنی کفائی؟ کفائی اللہ نے اس لیے رکھا کہ اب اگر چونکہ موت و حیات و زندگی کا حصہ ہے، اب ایک انسان، مثال دے رہا ہوں، ایک انسان دنیا سے چلا گیا تو سارے نہ چلے جائیں اس کے پاس، اس کے جنازے میں. توجہ فرمائیں. اگر معاشرے کے چند لوگ شرکت کر لیں باقی پر واجب ساتھ ہے. اللہ نے کفایت کر دی. اللہ نے چاہا سب سے، لیکن اس شرط کے ساتھ چاہا کہ ان سب میں چند انجام دے، باقی کا ادا ہو گیا. میری بات میں توجہ ہے. یہ واجب کفائی کیوں رکھا؟ جو مختلف شعبے ہیں ان میں واجب کفائی کا معنی یہ ہے کہ چند کرے تو کفایت کر جاتا ہے، کفایت کر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے تو دوسرا کام کر، تیسرا کرے، چوتھا کرے، تاکہ ہر شعبے میں کام کرنے والے اس مخلوق کی خدمت کریں اور اس خدمت میں ان کی عبادت ہے. توجہ ہے. یہ باتیں ممبر سے کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ہماری زندگیوں کے حصے ہیں. ہم سمجھ بیٹھے ہیں ہم سارا دن دکان پہ بیٹھے ہیں تو ہم دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں. نہ بھی نہ. اگر اس نیت سے جا کے دکان پہ بیٹھو، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر اس نیت سے بیٹھ جاؤ کہ میرے اوپر میرے اللہ نے اس بچوں کا، میرے بچوں کا، یا جو میرے زیر کفالت ہے، اللہ نے ان کی کفالت کا ذمہ مجھے دیا ہے اور میں اس کفالت کو ادا کرنے کے لیے اس ذمہ داری کو رزق حلال کے حصول کے ذریعے پورا کر رہا ہوں. جتنی دیر اس نیت کے ساتھ دکان پہ بیٹھا ہے اس کے بیٹھنے اور مسجد کا بیٹھنا برابر ہے. میری بات کا توجہ ہے؟ برابر ہے. چونکہ دونوں جگہ جب مسجد میں آ رہا ہے تو بھی اللہ کی اطاعت کے لیے، جب اپنی دکان پہ بیٹھا ہے اگر نیت یہ ہے تو پھر بھی اللہ کی اطاعت کے لیے. آفس میں بیٹھا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. اسکول میں چلا گیا درست ذمہ داری انجام دے رہا ہے، درست. بچوں سے کام اپنے نہیں کروا رہا، انہیں تعلیم دے رہا ہے. یہ تعلیم انبیائی کام ہے. پاکستان میں دو چیزیں برباد ہو گئی، ایک دین، ایک تعلیم. دین کو بھی پیشہ وروں نے خراب کر دیا، تعلیم کو بھی پیشہ وروں نے کر دیا نا. دونوں پیشہ وروں کے ہاتھ پہ چڑھ گئے اور اس اسکول کو، تعلیم کو کاروبار کا ذریعہ بنا دیا. کہتے ہیں تم پڑھے لکھے اسکول بنا دو. اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتا ہے؟ یہ تھوڑا ہی ہوتا ہے تعلیم دو، ہوتا ہے اپنا کاروبار بناؤ، اپنی زندگی بناؤ. لو اسی لیے نہ تعلیم پروان چڑھ رہی ہے نہ دین درست پہنچ رہا ہے، چونکہ دونوں انبیائی کام تھے اور انبیائی کام پیشہ ور نہیں کرتے، اللہ کا بندہ کرتا ہے. اس کے پیچھے اخلاص شرط ہے. وہ اخلاص جن لوگوں میں ہوتا ہے وہی کر پاتے ہیں. تو زندگی میں یہ قدم قدم پر میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے. مت سمجھیں یہی امتحان ہے، قدم قدم پر امتحان ہے اور اللہ اسی امتحانات میں ہمیں آگے لانا چاہتا ہے. میں نے کل آیت پڑھی تھی نا اور شاہ صاحب نے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا
کہ پروردگار نے اس لیے امتحان میں ڈالا تاکہ سچا جھوٹے سے الگ ہو جائے. یہ قیامت تک معیار ہے، ایک دور میں نہیں، ایک دور میں نہیں، قیامت تک سچے اور جھوٹے میں الگ کرنے کا اللہ نے ذریعہ ہی امتحان رکھا. اسی لیے امتحان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، اب کل اس کی وضاحت کروں گا. لفظ بولا جاتا ہے فتنہ. مثلا آیت پڑھتا ہوں قرآن مجید کی، آپ نے سنی بھی ہوگی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. آیت ہے جی، آیت ہے، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے. تو فتنے کا کیا معنی ہے؟ آپ جو معنی اردو میں لیتے ہیں وہ معنی نہیں ہے، وہ بھی وضاحت کر دوں گا. فتنہ کو فتنہ کہا کیوں جاتا ہے اور فتنے کا معنی کیا ہے؟ میں نے آج کی گفتگو اسی پہ سمیٹ رہا ہوں. بہت ساری باتیں کرنا چاہ رہا تھا فضائل کے حوالے سے بھی، بہت ساری چیزیں، انشاءاللہ وقت ہے ابھی 3 دن، توجہ فرمائیں گے. فتنے کا بڑا خوبصورت لغوی معنی عربوں نے کیا. عربی کا لفظ ہے فتن، کہتے ہیں ادخال الذهب النار لتظہر جودتہ من ردعاتہ. کیا خوبصورت معنی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر آپ سونا لیں، خام سونا، اور اسے آگ میں ڈالا جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی آپ پوچھ لیجئے گا، میں دبئی جب گیا تھا تو انہوں نے مجھے دکھایا، آپ آگ میں ڈالتے ہو تو کیوں ڈالتے ہیں؟ خالص نہ خالص سے ایسے ہے نا کہ سونا خالص آپ کے پاس آ جائے، وہ ایک خاص درجہ حرارت پہ رکھتے ہیں، بات ضائع نہ ہو، وہ الگ ہو جاتا ہے جو نہ خالص ہے، اور خالص سونا آپ کے پاس آ جاتا ہے. لیکن آتا کب ہے؟ جب کندن ہوتا ہے. کندن کا معنی جب اس آگ سے گزرتا ہے. کہتے ہیں عرب اسی حال کو فتنہ کہتے ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی ہے کہ جب آپ سونے کو آگ میں ڈالتے تھے اور جو خالص باہر آ جاتا تھا، نہ خالص الگ ہو جاتا تھا، کہتے ہیں اسی پروسیس کو فتن کہتے تھے. آپ توجہ فرمائیں کہ باتیں آج ذرا مشکل ہیں، لیکن آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے حوصلہ ہوا، توجہ فرمائی تو حوصلہ ہوا ہے، اس لیے بات کر رہا ہوں. اللہ اولاد اور مال کو اسی لیے فتنہ کہہ رہے ہیں کہ اس بھٹی میں تمہیں ڈال کر خالص اور ناخالص کو الگ کر دیتا ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ مال اور اولاد ان دونوں میں تمہیں آزمائش ہو رہی ہے. فتنہ اس لیے کہا یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ انسان اس سے نکلتا تب ہے جب اللہ کی توفیق شامل حال ہو جائے. چلے بات یہاں پر ہی ختم کرنی ہے، لیکن ایک بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ تک پہنچانا ہے، پھر دوہرا رہا ہوں، کل وضاحت آئے گی. انما اموالکم و اولادکم فتنہ. چلے آسان بھی کر دو. اللہ نے کہا تمہارا مال اور اولاد آزمائش ہے. کیا مانا آزمائش؟ اللہ نے کہا انہی کے ذریعے آزمائے جاؤ. مال دیا ہے، آزمائش شروع ہو گئی. یا اللہ کیا آزمائش ہے؟ کہا مال کے لیے مجھے چھوڑتے ہو یا میرے لیے وہ چھوڑ دیتے ہو جس میں دنیاوی فائدہ تو ہے لیکن آخرت خراب ہو جائے گی. میری بات کا توجہ نہیں ہے. بھئی ایک منصوبہ کرنا چاہتے ہو لیکن مشکوک ہے، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں. ایک مالی پروجیکٹ لگانا چاہتے ہو لیکن اس میں سود کا خطرہ ہے، مشکوک ہے، دھوکہ ہے، ادھر ادھر کا کرنا پڑے گا، ٹھیکہ لے لیا. میں بات آسان کرتا ہوں، ہم بھی کسی معاشرے میں رہتے ہیں، کوئی سڑک بنا رہے ہیں، آپ کی ایم پی ایم این اے کے ساتھ تعلقات ہے، اس نے ٹھیکہ دے دیا. اب یہاں پر امتحان شروع، چونکہ مال آنا ہے، اس مال میں ہی امتحان ہے کہ اس کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے. میری بات کا توجہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک تصور اتنا غلط رائج ہو گیا، اتنا غلط رائج ہو گیا کہ خدا کی پناہ لوگ سمجھتے جو حکومت سے ٹھیکہ ملے، جو بھی وسائل ملے، وہ جیسے جی چاہے خرچ کرو. لو میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، بھائی اگر مجھے مثال دے رہا ہوں، آپ نے مجھے کو قرض دیا نا، اسے میں جیسے جی چاہے خرچ کر سکتا ہوں کیونکہ وہ اس کا دیا ہوا ہے. لیکن جو حکومت کا مال، حکومت کا معنی کیا؟ وہ بیت المال ہے، وہ سب کا مال ہے. اس سے اگر ایک جگہ غلط استعمال کیا تو سب کا حق ناجائز استعمال کر دیا. اب مانے نہ مانے الگ ہے، ممبر سے سنانا تو ہے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، جس نے کسی فرد کو قرضہ دیا اور اس نے
غلط استعمال کیا، یہ قیامت کے دن صرف اسے جواب دے گا جس نے اپنا مال اسے دیا. مثلا مسجد کے لیے دیا، اس نے غلط جگہ استعمال کر دیا، یہ جواب دے قیامت کے دن اسے ہے جس کا مال کھایا. لیکن جس نے بیت المال میں کھایا وہ صرف ایک شخص کا جواب دے نہیں، وہ اس تمام عوام کا جواب دے ہے جن کا مال ہے. قیامت کے دن وہ سب کے ہاتھ اور اس کا گریبان ہوگا، چھوٹے عہدے پہ یا بڑے پہ. جہاں عوام کا مال، عوام کا کہاں ہے؟ اللہ کا مال ہے، لیکن اللہ نے پوری عوام کا حق اس پہ رکھا، اسی لیے تو بیت المال کہتے ہیں. ہم نے سمجھا یہ سیاسی باتیں ہیں، نہ یہ دینی باتیں. اس کا دین سے بنیادی تعلق ہے، اور اگر یہ دینی حوالے سے ہم نے سمجھا ہوتا تو جس منصب پر بھی بیٹھتے سب سے پہلے یہ ہوتا یہ منصب میرے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. مال کے ذریعے امتحان، اللہ نے مال دیا، امتحان شروع. میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا نا، مال کم تھا تو کہتے یا اللہ کچھ دے، تیری راہ میں خرچ کریں گے. فلانے کو اللہ نے دیا وہ تو خرچ ہی نہیں کرتا، کاش ہمارے پاس ہوتا، یہ کرتے. اچھا اب اس کے حالات بدلے تو خود بھی بدل گیا، خدا کی قسم بدل گیا. اب مسجد میں جاتا ہے تو جیب میں سب سے چھوٹا نوٹ ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ مار رہا ہے، کر رہا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی ہے نا. اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے. جس گھر میں ٹھہرو خمسے کے لیے ویسے قبلہ حالات بڑے تنگ ہیں. پھر ہم انڈائریکٹ، اب ممبر پہ کہہ رہا ہوں آئندہ سارے محتاط ہو جائیں گے، پھر انڈائریکٹ جس گاڑی میں لے کے جاتے ہیں پوچھتے کب لی، قبلہ بھی لی ہے، اور اندر کہہ رہا تھا حالات تنگ ہیں. ایسے ہی ہے جمیل شاہ جی. یہ حالات کی تنگی ہمیں کیوں سناتا ہے یہ شاہ جی کو پتا ہے. ہاں اس کے پیچھے منصوبہ اور ہوتا ہے. صلوات پڑھ لے بلند آواز سے. میری بات کا توجہ ہے. اب وہ جیسے جیسے مال بڑھتا گیا دل تنگ ہوتا گیا. ہو گیا نا؟ نہیں اگر یہ ہو، معذرت کے ساتھ اگر یہ ہو تو سمجھو یہ مال خیر نہیں بنا. میری بات نہیں پہنچی ہے، معذرت چاہتا ہوں. میں بھی ہوں یار، میرے پاس بھی وسائل آ جائیں، اب دینا چاہوں خمس سال کے بعد دل ہی نہ چاہے. یہی امتحان ہے. میری بات پہ توجہ نہیں ہوئی ہے. یہی امتحان ہے، یہی میرا امتحان تھا، ناکام ہو گیا. اگر میں نے نہیں دیا خمس، وہ 20 25 30 40 50 لاکھ آپ کا سال کے بعد بچ گیا. اب 50 لاکھ میں وہ 20% ہی دینا ہے نا، تو وہ دینے لگا تو وہ 80% تو بندے کے پاس ہی ہے. جی 80% پاس ہے، وہ 20% پہ نظر ہے، وہ 80% پہ نہیں، جو اس 20% کی وجہ سے پاک ہو جائے گا. یار بات نہیں پہنچی ہے. علامہ ذیشانت الجوادی کہتے ہیں کتنا عجیب ہے، ہم آل محمد سے دعوی محبت کرتے ہیں، آل محمد کہتے ہیں پورا سال کھاؤ. یہی ہے نا، کھاؤ جو مرضی استعمال کرو، سال کے بھی آخری مہینہ نہیں کہتے، کہتے ہیں 29 دن کھا لو. ایک دن سال میں مقرر کرو اور جو بچ جائے 100% ہمیں نہ دو، اس کا بھی 20% دو. کہتے ہیں جو 365 میں سے 364 ان کے صدقے میں کھا کے 365 دن 20% دینے کو تیار نہیں ہے، یہ 12ویں کے لیے جان کیا دے گا؟ یہ کیا دے گا اور کیسے دے گا؟ اب ہم سب کا امتحان ہے. اگر ہم دیکھیں نا یہ زندگی میں، بھئی اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جو دیتے ہوئے درست سمت میں دیتے ہوئے دل تنگ ہوتا ہے، یہی امتحان ہے. خدا کی قسم سمجھو یہی دنیا سے محبت ہے اور یہی آزمائش ہے. چلے ایک جملہ کہتا ہوں، یاد رکھیں، دین پر خرچ ضرورت سے کیا کریں، بچت سے نہیں. دین پہ خرچ ضرورت میں سے کریں، بچت میں سے نہیں. کیوں؟ بتا دیتا ہوں. بچوں کی فیس بچت میں سے دیتے ہیں یا ضرورت میں سے؟ ضرورت میں سے نا.
بھائی اپنے گھر کو جو چلاتے ہو ضرورت سمجھ کے چلاتے ہو یا بچت سمجھ کے؟ جو ان بچوں کے نان و نفقے سے بچ جائے اسے خرچ دوسری جگہ کرتے ہو نا، ایسے ہی ہے. لوگ علماء کہتے ہیں دین کو بچت میں نہ رکھو، ضرورت میں رکھو. اگر دین ضرورت سے ہوگا تو جیسے اپنے گھر کو چلانا ضروری سمجھتے ہو ایسے دین کی راہ میں خرچ کرنا ضروری سمجھو گے، بوجھ نہیں. بچے کی فیس بیکن ہاؤس میں پڑتا ہے تو مہینے کے بعد بری نہیں لگتی، ایسے ہی ہے نا. ہمارے ان اداروں کو چلانے کے لیے یا جو بھی بن جاتے ہیں، بڑے سے بڑے شیعہ علاقے میں دیکھتے ہیں بڑے دب و دو سے بڑے جذبے سے ایک ادارہ بنایا، ختم 4-5 سال بعد ختم. اور جا کے جب انہی علماء سے پوچھتے ہیں بیچارے کہتے ہیں وسائل ہی لوگ دیتے. میں ایک جگہ گیا، میرا دوست تھا قم کا، تو مجلس پڑھنے کے سے پہلے اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا سنائے کیسے حالات ہیں؟ کہتے ہیں قبلہ 3 ماہ ہو گئے تنخواہ ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے بتاؤں؟ کہتے 10,000 روپے. تو کہتے ہیں جی یہاں پر وہ میں نے اشتہار باہر دیکھے، بڑے بڑے اشتہار تھے. چھوڑے دوسروں کو، جو علماء دوست ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تو اس جو طبقہ سب سے مظلوم ہے یہی مسجد کا، جو 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے. میں لفظ ملازم کیسے کہوں؟ یہ ملازم نہیں ہے، یہ خطیب، یہ ملازم نہیں، یہ تمہارا محسن ہے. یہ حلال و حرام کرتا ہے. ایسا ہی ہے حرام خدا جو اللہ نے کیا ہے کہ جب تک یہ صیغہ نکاح نہ پڑھا جائے حلال نہیں ہوتا. کون کرتا ہے؟ کس کو اللہ نے یہ اختیار دیا؟ آپ نے کبھی توجہ فرمائی ہے؟ کس کو اللہ نے یہ اختیار دیا؟ قبل تو انکح تو کہے گا تو وہ حلال ہوگا، ہوگا نا. اللہ نے یہ اختیار دیا ہے نا کہ بھئی یہ صیغہ جاری کر. تو جو یہاں تک ہمارے لیے کرتا ہے، ہمارے بچوں کے لیے کرتا ہے، ہمارے گھروں میں جاتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں. ہم نے خود تحقیر کی. ہر بندہ خطیب ذاکر کیوں بننا چاہتا ہے، منبر پہ آنا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے حق ہی ادا نہیں ہوگا. اسی طرح مدرسوں میں بھی ہے، استحصال ہوتا ہے، ظلم ہوتا ہے. ہمارے مکتب و مذہب کا رک جانے کی ایک دلیل یہ ہے کہ جن جگہوں سے مکتب کی ترویج و تبلیغ ہونی تھی وہی ظلم شروع ہو گیا، استحصال شروع ہو گیا. محراب نے اور مدرسے نے دین درست لوگوں تک پہنچانا تھا. اب اس میں قصور کچھ آپ کا کچھ ہمارا. ایسا ہی ہے، آپ دین پر ضرورت سے خرچ کریں تو پھر دین اور آل محمد کا مکتب ہم سب پہ قرض بھی ہے، فرض بھی ہے. بے شک بے شک. یہ کوئی احسان نہیں اس دین کی خدمت کرنا. یہ جو کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، ان کے لیے تھوڑا ہی کرتے ہو. انہیں کوئی فائدہ نہیں اس سے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں انہوں نے بھی جب کیا تو یہ نہیں کہا ہم تم پہ احسان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم اللہ کی اطاعت میں کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا. کون جان سکتا امام حسین صحرا میں چلے گئے، اولاد کے ساتھ شہید ہو گئے، کیا امام اس لیے کر رہے تھے کہ قیامت تک میرے نام پہ مجلسیں ہوں گی؟ نہ، امام اس لیے کر رہے تھے میرا خدا چاہتا ہے. تو خدا نے اس عمل کو چھپنے دیا، صحرا میں رہنے دیا. اب صحرا سے شہروں اور شہروں سے دنیا میں پھیل گیا. یہ ہے اگر اس کے لیے کام کرو تو وہ رکنے نہیں دیتا، وہ رکنے نہیں دیتا. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد دونوں فتنہ یعنی آزمائش. فتنے کا معنی منفی نہیں، آزمائش ہے. اگر اس مال کو درست راہ میں استعمال کر لیا خیر بن گیا، خیر بن گیا، خیر. یہی مال خیر بن گیا. اگر اولاد کی درست تربیت کر لی یا اپنا فریضہ ادا کر لیا ان کی نسبت خیر بن گیا. اگر ایک ایسا بیٹا دنیا میں آ گیا اور ایسا آپ نے بنایا کہ قوم کے لیے، ملک کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانوں کے لیے خیر کا سبب بن گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. یہی آپ کا صدقہ جاریہ بن گیا. چلے بھائی آج کی مجلس کا آخری جملہ، مال اور اولاد دونوں کیا ہے؟ فتنہ یعنی آزمائش. کائنات میں اللہ نے ہر کسی کو کہا تمہیں مال اور اولاد دی تو فتنہ بنایا یعنی آزمائش بنایا. لیکن کائنات میں صرف بطول ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر. ہائے ہائے ہائے. میں چاہ رہا تھا آپ سے باتیں بڑی سخت کر لی ہیں تو
تو آخر پہ اختتام پہ آپ تک یہ جملہ بھی معرفت کا پہنچا دوں اور آپ میرے ساتھ ہو جائیں. اللہ نے کہا بطول اے میرا رسول تیرے لیے آزمائش نہیں، ہائے ہائے ہائے، آزمائش نہیں، کوثر ہے. کوثر یعنی خیر کثیر ہے. یہی ترجمہ ہے نا کوثر کا. کیا؟ خیر. میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کسی مجلس میں، یہی دو لفظ ہیں، خیر کثیر. خیر میں کثرت نہیں. توجہ ہوگی. اللہ نے بطول کو شاہ جی صرف خیر نہیں بنایا، خیر کثیر بنایا. یہ کثیر کون کہہ رہا ہے؟ میں؟ کون؟ بہت شکریہ. اللہ کہہ رہے ہیں نا. اللہ کا کثیر کیا ہے؟ کہہ دے شاہ جی اللہ کا قلیل تو پتا چل جائے. میں خدا کی قسم 1 گھنٹہ گفتگو ہو گئی، اتنی گفتگو ممبر سے، وہ بھی سفر کے ایام میں روزانہ 3 خمسے ہیں. یہ میں ہر سال کہتا ہوں کہ اس مجالس کو میں اپنی محبت سے آپ تک پڑھتا ہوں، اس لیے توجہ فرمائیں گے میرے ساتھ. یہ وقت ہوتا ہے اور جو یہاں آتے ہیں بڑی تگ و دو سے آتے ہیں، اپنی نیند سے لڑ کے آتے ہیں، ویسے آتے ہیں. اور یہاں پر آنا کوئی معمولی مجمع نہیں. یہ مجمع تعداد میں کم ہو، وزن میں کئی مجموعوں پہ بھاری ہے، کیونکہ اس کے آنے کے پیچھے جو زحمات ہے. صلی اللہ محمد لے بھائی توجہ فرمائیں کہ آپ تک یہ فضیلت کا جملہ پہنچ جائے. پروردگار نے 2 لفظ استعمال کیے، خیر کثیر. خیر میں کثرت. جب وہ کثیر کہے تو اس کی کثرت کیا ہوگی؟ آؤ اس کی قلت بتاؤ. اس کی قلت کیا ہے؟ پروردگار ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها. یہ جو میں نے نعمتیں تمہیں دی ہیں انہیں شمار کرو. اور اللہ کہتا ہے شمار نہیں کر سکتے. یہ جو نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے، پروردگار ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے یہ متاع قلیل ہے. بات پہنچ گئی ہے. جو شمار میں نہ آئے اس کی نظر میں جب وہ قلیل ہے. جس کا قلیل ایسا ہو اس کا کثیر کیسا ہوگا. جس کا قلیل ایسا ہو اس کا کثیر کیسا ہوگا. اور کثیر بھی خیر میں. آئے ہائے انما اموالکم و اولادکم فتنہ آیت پڑھی تھی نا. آؤ بھائی سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں اور اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کے حوالے سے یہ سورہ کوثر ہی کافی ہے. پروردگار نے سرکار کو مخاطب کر کے کہا آپ کو خیر کثیر دیا، مال کثیر نہیں، خیر کثیر دیا. اولاد کثیر بھی نہیں کہا، خیر کثیر کہا. میں جملہ ممبر سے کہہ رہا ہوں. جس کے تانہ ابتر کے جواب میں اللہ نے بطول کے کو خیر کثیر کہا. آس بن وائل اس کے 5 بیٹے تھے. اللہ نے اس کے بیٹوں میں 5 بیٹوں کے باوجود وہ قطع نسل ہو گیا اور ادھر ایک بطول ہے. تو تعداد میں دیکھو تو اس کے زیادہ تھے نا. اللہ نے کہا وہ کثیر ہے، خیر نہیں ہے. بطول کثیر تعداد میں نہیں، بطول کثیر خیر میں. یہ خیر کثیر ہے. اللہ نے کہا میں نے ایک بطول میں ایسا خیر رکھا کہ اس دنیا میں آئی تو مصطفیٰ کے لیے خیر کثیر بن گئی. اس دنیا میں آئے گی تو اپنے محبوں کے لیے شافعہ روز محشر بن جائے. ہائے ہائے ہائے. اس دنیا میں شافیہ روز محشر بن جائے گی. ایک پھر دقیق سا جملہ ہے لیکن معرفت کا جملہ ہے. بطول خیر کثیر ہے. ایک خیر کثیر کا معنی یہی ہے کہ اس کی نسل میں خیر ہوگا. سب سے بڑا اللہ کا خیر کیا ہے؟ ہدایت. بطول کائنات میں اس لیے خیر کثیر ہے کہ 11 ہادی اسی کے وجود کے صدقے میں آئے. نہیں بطول اگر خیر کثیر نہ ہوتی تو اللہ قیامت سے پہلے بطول کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ اہتمام و انتظام نہ کرتا. کیا انتظام کیا؟ اسی خیر کے آخری مصداق کو غائب کر
دیا. اور بطول جو گزشتہ امتوں میں تھی مریم, اس کے بیٹے کو اٹھا لیا. ادھر بطول کا بیٹا ظہور کرے گا, ادھر مریم کا بیٹا نزول کرے گا. ادھر بطول کے بیٹے کے قدم ہوں گے, مریم کے بیٹے کا سر ہوگا. یہ مریم کا لال بطول کے بیٹے کے قدموں میں سر رکھ کر بتائے گا, دیکھ لو یہ ہے خیر کثیر, یہ ہے خیر کثیر. بتائے گا دنیا والوں مریم کے بیٹے کا مقام کیا ہے اور بطول کے بیٹے کی شان کیا ہے. دنیا والوں دیکھ لو یہ ہے بطول جو خیر کثیر ہے. تو خدا کی قسم اس آیت سے سرکار کو مستثنا سمجھتا ہوں. پوری کائنات میں ہر کسی کو اولاد آزمائش کے لیے ملی ہے, اور مصطفیٰ کو بطول آزمائش کے لیے نہیں ملی, بقا کے لیے ملی ہے. بطول سبب بقائے مصطفیٰ ہے. اور کسی کو شک ہے تو دیکھ لے, نسل بطول نہ ہوتی تو حقیقت اسلام نہ ہوتا. ایک بیٹے نے جگر کے ٹکڑے دے کر اسلام بچایا. میں نے جیسے سیدہ کا ذکر کیا, میرے پاس دوست اور وہ کیفیت سے نکل گئے تھے. ایک گریے کی کیفیت تھی, اور واقعا یہ گریہ اسی محبت کا ہے, اسی معرفت کا ہے جسے اللہ خیر کثیر کہے. وہ رسول کے بعد 95 دن مسکرا نہ سکے, جسے اللہ خیر کثیر کہے اس کی قبر کے نشان کی بھی خبر نہ ہو. میں اکثر ایک جملہ, ارادہ نہیں تھا لیکن آپ متوجہ ہیں تو بات کہتا ہوں. خدا کی قسم کائنات میں دو ہستیاں بڑی مظلوم ہیں ہماری شیعت کے, پنجاب کی شیعت میں, بر صغیر کی شیعت میں. دو ہستیوں کا ذکر بڑا ہوتا ہے مظلومیت میں. ایک سید الشہداء کا, دوسرا باب الحوائج کا. ایسے ہی ہے نا. ایک امام موسیٰ کاظم کی مظلومیت شیعوں میں شہرت رکھتی ہے, دوسری حضرت سید الشہداء کی. جملے کہوں یہ دونوں بطول زادے ہیں, لیکن دونوں کی مظلومیت اپنی جگہ پر. کم از کم آج جس دور میں ہم ہیں 2021 میں, تو کہہ سکتے ہو نا کربلا جاؤ تو حسین کے غم اپنی جگہ پر ہے. میرا امام پہ بڑا ظلم ہوا ہے, ہر روز ذکر ہوتا ہے, لیکن آپ کے دل میں ایک نامرئی خوشی اس وقت تو ہوتی ہے نا جب دور سے ذریعہ حسین کو دیکھتے ہو. ہوتی ہے نا, ہوتی ہے, نامرئی خوشی تو ہوتی ہے. پھر آپ کو جب صدام کے دور کی خبر ہوتی ہے اور صدام کے مقابلے پہ آج زری کی رونق نظر آتی ہے تو دل میں خوشی تو ہوتی ہے نا. اور کہیں نہ کہیں یہ کہتے ہو کہ آج کربلا آیا ہوں تو یہ روشنیاں دیکھ کے پوچھنا نہیں پڑتا حسین کی قبر مطہر کہاں ہے. کسی سے پوچھنا پڑتا ہے کم از کم آج کربلا جا کے, نہیں نا نجف جا کے پوچھنا پڑتا ہے, نہیں نا. اچھا دوسرا میرا مظلوم امام, ایک وہ ہے جس کے جنازے پہ گھوڑے دوڑ گئے اس لیے مظلومیت زیادہ بیان. دوسری ہستی وہ تھی جس کا جنازہ پلے بغداد پہ پڑا. بطول کی اولاد کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کسی مجلس میں عرض کیا تھا, ہمارے گجرانوالہ کے اہل سنت ہیں مجیب الرحمان بٹ. ایک دفعہ اہل سنت بیٹھے ہوئے تھے, میں اکیلا تھا. کسی نے کہا قمی صاحب امت پر یہ امتحان, عذاب, ناراضگی اللہ کی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ انہوں نے کہا جس قوم نے رسول کی بیٹی کی قبر کا نشان مٹا دیا اس پر اللہ راضی ہوگا. اگلا جملہ سنیں گے, بٹ صاحب نے کہا کہ ہر اولاد کی خواہش ہوتی ہے ہماری قبریں وطنوں میں بنے. کہا یہ بطول کی اولاد ہے, مدینہ شہر تھا, کوئی کربلا نظر آتا ہے؟ آج کاظمین میں نے بھی ذکر کیا, میں چاہتا ہوں بی بی کا ایک جملہ کہہ دوں. آج آپ کو بہت زحمت دی, معذرت چاہتا ہوں. عزادارو ہم
آج اگر کاظمین جائیں 25 رجب کو، میں نے خود دیکھا کہ عراقی ٹی وی دکھا رہا تھا، ایک لاکھوں کی تعداد میں زائر ہیں۔ جب سے صدام ملعون ہٹا ہے، عزاداری آزاد ہوئی ہے، وہاں آزاد ہوئی ہے عزاداروں، میں نے دیکھا کہ بہت بڑا رش ہے۔ اور پتہ ہے وہ تابوت سروں پہ اٹھا کے چلتے ہیں، وہ پل بغداد سے لے کر امام کی زمین تک، کہیں تابوت کو خالی جگہ نہیں ملتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ چلو ابھی 40 آ رہی ہے، اس سال کچھ مشکلات کی وجہ سے لوگ اتنا جانا چاہتے ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے ویزا نہیں لگا، ویزا نہیں لگا۔ ایسا ہی ہے نا؟ جو نہیں جا سکتے وہ بھی جانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ ایسا ہی ہے نا؟ تو ہر کسی کی خواہش ہے کربلا پہنچ جاؤ، ایسا ہی ہے، ہر کسی کی خواہش ہے کربلا پہنچ جاؤ۔ ابھی 40 آئے گا تو مبالغے کے بغیر کروڑوں میں جاؤ گے نا، تعداد جائے گی نا، عراقی سارے آئیں گے۔ اور ادھر 25 رجب کو جب امام کی شہادت آئے گی، سارے عراقی لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے۔ میرا دل کہتا ہے، ہمارا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا امام کے لیے موت و حیات برابر ہے۔ وہ ایسے دیکھ رہے ہیں نا، دیکھتے ہیں نا، تو بتاؤ یہ جو زائر جاتے ہیں میرے امام کے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اب جملہ کہوں، میرا امام جب یہ رش دیکھتے ہیں، یہ اپنے زائرین کا عشق دیکھتے ہیں، تو کہہ سکتا ہوں میرے امام کا رخ مڑ جاتا ہوگا جنت البقیع کی طرف، جنت البقیع کی طرف، اور کہتے ہوں گے اماں تیرے بچوں کی مظلومیت تو ختم ہو گئے، خدا جانے تیری مظلومیت کب ختم ہو گئی۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم کائنات میں سب سے بڑی مظلومہ میری آقا زادی جناب سیدہ ہے۔ اب میں جملہ واضح نہیں کر سکتا، لائیو بھی تقریر جاتی ہے، اور آج دشمنان اہل بیت حربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن مولانا یار شاہ صاحب کا یہ جملہ ہے۔ جب میں علی پور سیدہ پڑھنے گیا تو وہاں پر میں مدرسے گیا، ان کے پوتے نے یہ جملہ سنایا، میں ایام فاطمیہ کی مجالس پڑھ رہا تھا، کہنے لگے قبلہ آپ خطیب ہیں، یہ دادا کا جملہ ہم پڑھتے ہیں جب شہادت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں بابا بتاتے تھے، وہ کہہ رہے تھے بابا بتاتے تھے جب مولانا یار شاہ صاحب یعنی میرے دادا پڑھتے تھے نا شہادت حضرت سیدہ، کہتے تھے او شیو کائنات میں بطول سے بڑی مظلومہ کوئی نہیں، سننا اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوگی اگر سوچ لیا۔ پھر کہتے تھے او شیو میں حسین کی شہادت پڑھوں تو حسین کے قاتل کا نام لے سکتا ہوں، میں 21 رمضان شہادت علی پڑھوں تو علی کے قاتل کا نام لے سکتا ہوں۔ ہائے بطول، نہ تیری قبر کا معلوم نہ تیرے قاتل کا نام لے سکتے ہیں۔ الا لعنت اللہ